السلام علیکم، میں یاسمین آپ سبھی کا اپنے چینل وائی دی گریٹ میں خیر مقدم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے۔ ہمارے گھر نہیں بلکہ جیلانی بانو کے گھر۔ یہ افسانہ NTA نیٹ JRF اردو پیپر سیکنڈ کے نصاب کی یونٹ 6 میں شامل ہے۔ اس افسانے کی مصنفہ ہیں جیلانی بانو۔ پھر آئیے چلتے ہیں افسانے کی جانب۔ اس سے پہلے ضروری بات، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جب افسانہ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بھولیے گا مت۔ افسانہ ہے کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے۔ بلائیں جاں ہے غالب اس کی ہر ایک بات، میں سچ مچ غالب کو کوس رہی تھی۔ کمبخت جانے کتنی الجھنوں میں ڈال دیتا ہے۔ غالب کی شاعری میں عورت کا تصور۔ سیمینار کے لیے پیپر لکھنا تھا مجھے۔ غالب کی شاعری، اف، کہاں تک سوچوں کیا لکھوں۔ گنزینہ معنی کا طلسم، اس کو سمجھیے۔ اب پھنس گئے، نکلنے کا راستہ کہاں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ میں نے دیوان غالب بند کیا، ٹیبل لیمپ آف کیا، منہ پر رضائی ڈال لی۔ دروازے پر بیل کی آواز سن کر چونک پڑی۔ کون ہے؟ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ اتنی بارش ہو رہی ہے، آدھی رات کو کون آیا ہے؟ سفید داڑھی والا ایک اونچا سا بوڑھا اور ایک موٹی سی عورت، دونوں کسی بات پر زور زور سے بول رہے تھے۔ کوئی مہمان ہیں یا چور ہیں یا بھکاری ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ بانو جلدی سے دروازہ کھول، ہم بھیگ رہے ہیں۔ جانے کون عورت ہے، آواز سنی ہوئی سی لگتی ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ لمبی سی ٹوپی اوڑھے ایک اونچا پورا بوڑھا آدمی تھا اور ایک موٹی سی بوڑھی عورت، بالکل عصمت چغتائی جیسی لگ رہی تھی۔ بانو، اس نے مجھے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا اور پھر غصے میں بولی، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ اتنی دیر لگاتی ہے دروازہ کھولنے میں؟ اب میں نے غور سے دیکھا۔ آپ عصمت آپا! میں خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب عصمت چغتائی کو دیکھوں گی۔ آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ اور آپ؟ آداب! میں نے ان صاحب کو جھک کر سلام کیا اور ان کی طرف غور سے دیکھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ بیٹھیے نا بی بی، مجھے بہت کم لوگوں نے پہچانا ہے، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ بانو، یہ مرزا غالب ہیں، تو ان کے بہت گن گاتی ہے نا؟ مرزا غالب ہمارے گھر آئے ہیں؟ میں لڑکھڑا گئی۔ عصمت آپا کی بات پر یقین نہیں آیا۔ غور سے ان کی طرف دیکھا، شاید اسٹیج کا کوئی ایکٹر ہے۔ میک اپ بہت اچھا کیا ہے، بالکل غالب ہی لگ رہا ہے۔ تو گھبرا گئی؟ عصمت آپا ہنسنے لگی۔ یہ سچ مچ کے مرزا غالب ہیں، سچ مچ کے؟ میرا سر چکرانے لگا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ میں خود پانی پی کر ہوش میں آنا چاہتی تھی۔ بانو کے گھر میں صرف پانی ملے گا؟ عصمت آپا نے منہ بنا کر مرزا غالب کو دیکھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے جا رہے تھے، جیسے یہاں سے جانا چاہتے ہوں۔ تو کیا یہ سچ مچ کے مرزا غالب ہیں؟ اور وہ عصمت چغتائی؟ مگر بانو کھانا بڑے مزے کا بناتی ہے، آج تو نے کیا بنایا تھا؟ کھٹی دال چاول؟ گلاس میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا، میں خود بھی کانپ رہی تھی۔ دروازہ بند کر دو، کوئی ہمیں یہاں دیکھ نہ لے، عصمت آپا نے مجھ سے کہا۔ آپ دونوں کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں جنت سے نکل بھاگے ہیں۔ ارشد اللہ خان تو ایسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں کوئی نہ ہو، مگر بارش شروع ہو گئی، تیرا گھر نظر آیا تو یہاں آ گئے۔ عصمت آپا ڈائننگ ٹیبل سے انگور کی پلیٹ اٹھا لائیں اور غالب کے سامنے رکھ دی۔ جنت سے؟ آپ دونوں جنت میں تھے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اور کیا؟ عصمت آپا انگور کھانے لگی۔ مزے کر رہے ہیں وہاں اسد اللہ خان، 70 حوروں کو گھیرے رہتے ہیں، شراب طہور میں غرق اور خش اور عنبر کی نہروں میں نہاتے ہیں۔ ابھی تک ان کے کپڑوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے، میرا سر چکراتا ہے اس خوشبو سے۔ عصمت آپا نے ناک پر ہاتھ رکھ کر منہ پھیر لیا۔ اچھا،
मैं हैरान होकर गालिब को देख रही थी। बहुत उदास, सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मगर आप दोनों जन्नत में, मेरा मतलब है कैसे कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ। हम भी हैरान थे जब जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए। अस्मत आपा ने मुझे समझाया। हम तो जन्नत की हकीकत से वाकिफ़ थे, मिर्ज़ा गालिब ने आहिस्ता से कहा। और वह मीर साहब तो दोज़ख में सबको यही दुखड़ा सुनाते फिर रहे हैं। क़यामत को जुर्माना शायरी पर, क़यामत को जुर्माना शायरी पर, मेरे सर से मेरा ही दीवान मारा। इसीलिए ज़िंदगी में वो काम किया जो हमें जन्नत की तरफ न ले जाए, गालिब ने उदास होकर कहा। इनके सब दोस्त दोज़ख में डाले गए, मगर ये बेचारे अकेले जन्नत में तड़प रहे हैं। अस्मत आपा ने बड़ी हमदर्दी से गालिब की तरफ देखा, जो पानी ऐसे पी रहे थे जैसे रात के वक्त मैं पीते, साथ रकीब को लिए। मगर बेचारे को साथ मिला अस्मत चुगताई का। मगर आपको तो जलती चिता में झोंक आए थे, दोज़ख की तरफ पहुंचा दिया था। मैंने अस्मत आपा से कहा, आपने तो जन्नत के ख्वाब भी नहीं देखे होंगे, तो ख्वाब की बात कर रही है बानो, मैं भी जन्नत में हूँ। क्या आप जन्नत में हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, वहीं से तो अरशदुल्ला खां को साथ लेकर आ रही हूँ, अस्मत आपा ने हंसकर कहा। अच्छा, तो आज फिर हवा के बाद एक मर्द को, मेरा मतलब है मिर्ज़ा गालिब को, अस्मत चुगताई जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर ले आई? मैंने हंसकर पूछा। ऐ हट, मैं क्यों लाती? वो जो राजा मेहदी अली खां हैं, वो मौलवी मुल्लाओं के साथ दोज़ख की दीवारों पर चढ़कर जन्नत की हूरों को ताकते हैं ना। हम दोनों ने उनकी खुशामद की तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के उठाया और जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर पटक दिया। मगर आप दोनों जन्नत में कैसे पहुंच गए? मैंने ताज्जुब से पूछा। मैं तो चिल्लाता रहा कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। गालिब ने बड़ी उदासी से कहा। मगर मुनकिर नकीर न माने। मेरे अमाल में लिख दिया कि गालिब का कलाम सुनने के बाद बहुत शायरों ने शायरी करने से तौबा कर ली। इस तरह इन शायरों का कलाम मुशायरों में सुनने के अजाब से गालिब ने इतने लोगों को बचाया है, इसलिए जन्नत के दरवाजे इस पर खोल दिए जाएं। गालिब ने बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। और आप क्या फरिश्तों की गलती से जन्नत में पहुंच गईं? मैंने अस्मत आपा की तरफ देखा। अरे, मुझे तो उस कहानी लिहाफ ने जन्नत में पहुंचा दिया है, अस्मत आपा ने बड़ी बेजारगी के साथ कहा। लिहाफ ने? मैंने ताज्जुब से कहा। लिहाफ में तो आपने। अब मैं मिर्ज़ा गालिब के सामने क्या कहती कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मुल्लाओं, मौलवियों और नक्कादों ने कितना शोर मचाया था। अस्मत चुगताई को कोर्ट तक जाना पड़ा था। वह जो लिहाफ में छुपे रहते थे, अस्मत ने उन पर से लिहाफ उठा दिया। ये काम कोई और नहीं कर सका, इसलिए जन्नत के दरवाजे अस्मत चुगताई के लिए खोल दिए गए। मिर्ज़ा गालिब ने मुस्कुरा करके कहा। सचमुच मैं अस्मत आपा से लिपट गई। जन्नत में कितना मज़ा आ रहा होगा। आपको कुछ मज़ा नहीं आता वहाँ। मैं तो दोज़ख की तरफ जाना चाहती थी, मगर रास्ते में असदुल्ला खां मिल गए। सारे अदीब, शायर, दोस्त सब दोज़ख में धूम मचा रहे हैं। मगर क्यों? आप जन्नत से दोज़ख की तरफ क्यों जाना चाहती थी? मैंने ताज्जुब से पूछा। वहाँ हर तरफ मौलवी 70 हूरों को घेरे मौज मना रहे हैं। शराब तहूर में मस्त औरतों के लिए 70 गुलाम हैं, न शराब तहूर। मैंने शोर मचाया तो कहा, अच्छा, हम शाहिद लतीफ़ को बुला लेते हैं। मैंने कानों पर हाथ रखकर कहा, मुझे दोज़ख में सुकून से रहने दो बानो। जन्नत तो सिर्फ मर्द के लिए है। औरत को नज़र उठाने पर दोज़ख मिलती है, नज़र झुकाने पर शौहर। अस्मत चुगताई, तुम फिर अफसाना लिखने बैठ गईं? मिर्ज़ा गालिब ने हंसकर कहा। असदुल्ला खां, तुम बताओ, मर्दों के लिए बहस्ती ज़ेवर क्यों नहीं लिखी गई? अस्मत आपा को गुस्सा आ गया। इस किताब में मर्द को हुक्म दिया जाता कि औरत सामने आ जाए तो उसे नज़र उठाकर मत देखो, मगर तुम शायर लोग तो औरत नज़र आ जाए तो गैरत कौमी से ज़मीन में गड़ जाते हो। तुम्हारे एक और शायर दोस्त हैं जन्नत में, तुम उनसे रोज़ मिलते होंगे।
انہوں نے بھی عورت کو مغربی علوم پڑھانے کے عذاب سے ڈرایا تھا اور اس کے گلے میں زمرد کا گلوبند پہنا کر بیٹھا دیا تھا۔ عصمت آپا کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ عصمت چغتائی تم ایک عورت ہو، اس لیے مرزا غالب نے عصمت آپا کو سمجھانا چاہا، مگر عصمت آپا کو بہت غصہ آ چکا تھا۔ اسد اللہ خان، مجھے بار بار یاد مت دلاؤ کہ میں عورت ہوں۔ اطمینان رکھو، میں عورت ہی رہوں گی۔ مرد ہر روپ میں ڈھل جاتا ہے، خدا، پیغمبر، دیوتا، راکشس، مگر عورت سچائی اور اچھائی کی کسی منزل پر پہنچ جائے وہ عورت ہی رہے گی۔ نہیں، وہ عصمت چغتائی بھی بن سکتی ہے، مرزا غالب نے مسکرا کر کہا اور پھر عصمت کا غصہ کم کرنے کو کہا۔ عورت کا رتبہ بہت بڑا ہے، عصمت چغتائی بھی وہ ہے، محبوبہ ہے، خدا کے بعد دنیا کو تخلیق کرنے والی ہے۔ بس کرو اپنی شاعری۔ عصمت چغتائی نے غصے میں منہ پھیر لیا۔ سارے قانون غلام اور عورت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ نہیں؟ سارے قانون غلام اور عورت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ عورت کے آگے 3 لکیریں کھینچ دی گئی ہیں۔ عصمت بی بی، اب یہ بحث چھوڑو۔ مرزا غالب بور ہو کر کرسی پر لیٹ گئے اور مسکرا کر بولے، اب ہمیں سچی بات بتاؤ، تم کس شاعر کے عشق میں جنت سے دوزخ میں جانا چاہتی ہو؟ مجھے کسی شاعر سے عشق ہوگا، توبہ کرو۔ عصمت آپا نے برا سا منہ بنا کر کہا، مگر آپ مرزا غالب کو تو بہت پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ غالب کی شاعری تو رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ میں نے عصمت آپا کو یاد دلایا، ہاں، انہیں پڑھنے کے بعد میں نے شاعری پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ لمبی کہانی کو ایک شعر میں سمو دینے کا فن انہیں آتا ہے۔ عصمت آپا نے مسکرا کر غالب کو دیکھا، تو یہ فن آپ نے مرزا غالب سے سیکھا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں سیکھا، ان کی شاعری جس نے پڑھی وہ دونوں جہاں سے گیا۔ اچھا، تو اب پتہ چلا کہ مرزا غالب کی کشش ہی آپ کو ان کے ساتھ زمین پر پھر لے آئی۔ اے توبہ کر بانو، ان شاعروں سے کوئی دل لگائے گا؟ مجھے تو شاعروں کی صورت دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ عصمت آپا نے برا سا منہ بنا کر مرزا غالب کو دیکھا، جو سر جھکائے انگور کھا رہے تھے۔ یہ کون سے شاعر سے شاعر کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ عصمت آپا نے غور سے مرزا غالب کو دیکھا اور اپنی کرسی ان کے پاس لے آئیں۔ اسد اللہ خان، تم اپنے ہر شعر میں معشوق کی بے وفائی کا دکھ سنا کر پڑھنے والے کو رلا دیتے ہو، مگر آئینے میں کبھی اپنی شکل بھی دیکھی ہے؟ عصمت آپا کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ انہیں مرزا غالب سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ گریباں چاک، چتھڑے لگائے، ہاتھ پاؤں زخمی، انجائنا، بلڈ پریشر اور دق کے مریض، نہ ہاتھوں میں جنبش نہ پاؤں میں چلنے کی طاقت۔ غالب کو عصمت آپا کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ بس ہماری برائیاں ختم ہو گئیں، انہوں نے ہنس کر کہا۔ میں برائی نہیں کر رہی ہوں، عصمت آپا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم خود ہی اپنا حال سناتے ہو۔ بہرا ہوں میں تو چاہیے دہرا ہو التفات، اور مفلسی کا یہ عالم ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں۔ مگر ایک بات سنو عصمت چغتائی، غالب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے پوری بات کرنے دو، عصمت آپا نے انہیں روک دیا۔ تمہارا دل ٹھکانے پر ہے نہ دماغ؟ محبوبہ کے گھر کا راستہ بھی دوسروں سے پوچھتے ہو کہ جاؤں کدھر کو میں اس حال میں؟ اپنی محبوبہ کے سامنے آ کر پھر اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہو کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کر کیسا پھر گیا، اور پھر تمہیں غصہ دوسروں پر آتا ہے۔ عین حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیوں جگر کو میں۔ بانو، تو بتا کہ غالب کو اس حال پر پہنچانے میں بھلا دل شاہ جہاں پوری اور جگر مراد آبادی کا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ مرزا غالب بھی عصمت آپا کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ تم نے ایک شعر اچھا کہا ہے اسد اللہ خان، چاہتے ہو خوب روؤں کو اشد،
چاہتے ہو خوب روؤں کو اشد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ مرزا غالب کو عصمت آپا کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے تو عصمت آپا ان کے پاس آئیں اور بڑی محبت سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو ہم اقرار کیے لیتے ہیں کہ اسد اللہ خاں کا ساتھ ہو گیا تو جنت میں تھی میں، مگر جب وہ راجہ مہدی علی خاں کا ہاتھ تھام کر دنیا کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سوچا اب جنت میں کیوں رہوں میں۔ مرزا غالب کو بھی ہنسی آ گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے عصمت آپا کا ہاتھ تھام لیا۔ بارش تھم گئی ہے، اب یہاں سے چلو۔ تم نے پہلے یہ بات کہی ہوتی تو جنت سے کیوں بھاگتا میں نے ان دونوں کا موڈ بدلنے کے لیے کہا۔ اب میں آپ دونوں سے کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مرزا غالب کے آگے جھک گئی۔ صبح میں جب کسی سے کہوں گی مرزا غالب اور عصمت چغتائی ہمارے گھر آئے تھے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے آپ دونوں 2-1 دن کے لیے یہاں رک جائیے۔ انور بھی اب آتے ہوں گے، وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آپ دونوں اور ہمارے گھر آئے۔ پھر دیکھیے سب کو، میڈیا کو، ادبی حلقوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو اردو کے سارے نقاد دوڑے ہوئے آئیں گے، آپ دونوں کو گھیر لیں گے۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے بانو؟ عصمت آپا گھبرائیں۔ اردو نقاد ہمیں گھیر لیں گے؟ مرزا غالب بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہاں، میں نے خوش ہو کر کہا، اب آپ کی کہانی لحاف کو نقاد ترقی پسند کی ڈوری میں باندھیں گے، کوئی ماں بعد جدیدیت کے لحاف میں چھپا دے گا اور مرزا غالب کی شاعری میں ایک بار پھر معاشی، سیاسی، تاریخی، تہذیبی عناصر کا پتہ چلانے میں نقاد مصروف ہو جائیں گے۔ عصمت چغتائی نے غالب کی شاعری کا ایک نیا پہلو نقادوں کو دیا ہے۔ نہیں نہیں، ہمارے آنے کی خبر نقادوں کو مت دینا بانو، غالب نے گھبرا کے کہا۔ ہم تو دنیا سے اس لیے بھاگے تھے کہ پکڑے جاتے ہیں نقادوں کے لکھے پر ناحق۔ عصمت آپا بھی گھبرا گئیں۔ تم بہت کاہل ہو اسد اللہ خاں، بس سوچتے رہے کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کی مقام اپنا۔ اب جلدی چلو، عرش سے پرے ہی کہیں پناہ ڈھونڈیں گے۔ عصمت آپا نے مرزا غالب کا ہاتھ پکڑ کر اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں۔ ٹھہریے، ذرا میری ایک بات تو سنیے۔ میں آنکھیں ملتی بستر سے اٹھی، رضائی منہ پر سے ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ افسانہ سمجھ میں آیا؟ مطلب جیلانی بانو یہ سب خواب میں دیکھ رہی تھیں، اور خواب تو خواب ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔